سرویا ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک پر اسرار اور خوفناک داستان سے آگاہ کریں گے۔ یہ داستان بستی کے بارے میں جہاں کوئی پرندہ بھی آج داخل نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی جاندار وہاں جانے کا نام لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی جو دنیا میں سب سے زیادہ پہلے بڑے گناہ میں مبتلا ہوئی۔ یہ ایک ایسا گناہ جس نے ان کی بستیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ان کے شہر آج بھی ایک عبرت کا نشان ہے جہاں کوئی پرندہ تک نہیں چہچہا سکتا۔ یہ ہے قوم لوط کی وہ بھیانک داستان جس کا انجام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم بدکاری، ہم جنس پرستی، راہزنوں کے گروہ، مہمانوں کی بے حرمتی اور دیگر گناہوں میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور سیدھے راستے کی طرف بلایا، مگر وہ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے۔ یہ قوم اپنی بدعمالیوں پر اتنی ڈھیٹ ہو چکی تھی کہ جب حضرت لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دیتے کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر عذاب لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے کافی وقت دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں بار بار اللہ کی وحدانیت کا حکم دیتے رہے مگر وہ اس پر عمل نہ کر رہے تھے۔ مگر جب وہ باز نہ آئے اور مختلف حرکتیں کرتے رہے تو اللہ کا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ ایک دن چند خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے جو در حقیقت اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آئے تھے کیونکہ اس ٹائم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا وقت آ گیا تھا۔ ان کی خوبصورتی دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں اپنی قوم کی بدفطرتی کا علم تھا۔ جلد ہی قوم کی بد کردار افراد ان کے گھر کے باہر جمع ہونے شروع ہو گئے اور مہمانوں کے ساتھ بدکاری کے ارادے سے دروازے توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں روکا اور یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کی پیشکش بھی کی تاکہ وہ حلال راستہ اپنائیں، مگر وہ سرکشی پر ڈٹے رہے اور حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بات بھی نہ مانی اور آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ اب ان ظالموں پر عذاب نازل ہوگا۔ فرشتوں نے کہا کہ رات کے پچھلے پہر آپ اپنی اہل ایمان جماعت کو لے کر بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں کیونکہ صبح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ یوں حضرت لوط علیہ السلام جو ہی صبح کا وقت ہوا تو بستی سے نکل کر چلے گئے۔ رستے میں ہی جا رہے تھے کہ ایک شدید زلزلہ آیا، زمین لرزنے لگی اور جبرائیل علیہ السلام اپنی پر پوری بستی اٹھا کر آسمان تک پہنچائی، یہاں تک کہ وہاں کے فرشتے ان کے کتوں اور مرغیوں کی آوازیں سننے لگے۔ پھر پوری بستی کو الٹ کر زمین پر دے مارا اور اسی کے ساتھ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی جو اللہ کے عذاب کے خاص نشانات تھے، اور جو جہاں تھا وہیں ہلاک ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے، مگر آپ کی بیوی جو اندرونی طور پر اپنی قوم کے ساتھ تھی اور وہ بھی ان حرکتوں میں ملوث تھی، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئی اور ہلاک ہو گئی۔ یہ وہی المناک انجام تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے۔
تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ یہ عذاب ایک واضح نشانی ہے کہ جب کوئی قوم فطرت کے خلاف کھڑی ہو جائے اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرے تو اس پر اللہ کا سخت قہر نازل ہوتا ہے۔ یوں جو اللہ تعالی اور اس کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق بنا رہے تھے تو اللہ تعالی نے غضب میں آ کر فرشتوں کے حکم سے ان کو اوپر اٹھا کر زمین پر دے مارا، جس سے تمام کافر اور جو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے پاس آئے ہوئے فرشتوں کا مذاق بنا رہے تھے تو اللہ تعالی نے اپنے عذاب سے ان کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن کریم کے اندر ایسے واقعات ہمیں جگہ جگہ پر ملتے ہیں اور اسلامی تاریخ کے اندر بھی ایسے واقعات ہمیں جگہ جگہ پر ملتے ہیں کہ اللہ تعالی کے خلاف کھڑی ہونے والی ہر قوم کو اللہ تعالی نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح ہمارے پاس فرعون کا واقعہ ہے جس کو اللہ تعالی نے پانی میں ڈبو کر دردناک عذاب دیا اور اس کو بھی نشان عبرت بنا دیا۔ اس کو اللہ تعالی نے اتنا خطرناک عذاب دیا کہ اس کو پانی نے بھی قبول کرنا پسند نہیں کیا اور اس کو زمین نے بھی اپنے اندر رکھنا پسند نہیں کیا۔ کھلی فضا میں اللہ تعالی نے کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا اور اللہ تعالی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی مدد سے بڑے کافر اور اللہ تعالی کے ساتھ نعوذ باللہ ٹکر لینے والے ہر انسان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک نمرود کا واقعہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالی نے اسے بھی عذاب میں مبتلا کیا اور ایک چھوٹے سی مکھی کی مدد سے اسے مروا دیا۔ جو خود کو خدا کہتا تھا تو ایک مکھی کی مدد سے اللہ تعالی نے اس کے سر میں جوتے مروا کر اسے مروایا۔ تو ناظرین، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو سرویا ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور بر وقت آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو ناظرین، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کا فرما بردار ہونا چاہیے اور پرانی باتوں کو دیکھ کر ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہمیں جو سبق ملنے والا ہے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم زنا سے دور رہیں، بدکاری سے دور رہیں اور اللہ تعالی نے جو قرآن مجید کے اندر احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے چھوٹے بچوں کو بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی تعلیم دیں تاکہ جو ہماری قومی زبان ہے اور مادری زبان ہے اس کے اندر بچے قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو اوکے، اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ناظرین، جاتے جاتے ذرا کومنٹ سیکشن میں ضرور بتاتے جائیے گا کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگی ہے تو کمنٹ کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملتی رہے اور ایسے مزید اسلامی واقعات ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں۔ اوکے۔